روایت ملتی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تو سب سے پہلے کوشش یہ کی گئی یزید کی طرف سے کہ حضرت امام حسین کو کسی طریقے سے قانونی طور پہ باغی ثابت کیا جائے کہ وہ اسلام اور حاکم اسلام اور خلیفہ وقت کے باغی ہیں، اور باغی ثابت کرنے کے لیے بعض روایتوں میں ملا کہ علماء کے فتوے بھی دلائے گئے، تو بعض اس وقت کے مفتی اور قاضی نے فتویٰ بھی دیا کہ یہ باغی ہیں اور باغی کا قتل جائز، جو حاکم وقت کا باغی ہوگا، خلیفہ وقت کا باغی ہوگا، اس کو قتل کرنا جائز، اور اس فتوے کے تحت کربلا والے کو شہید کیا گیا۔ اب کوفہ میں کربلا ہے، عراق میں کربلا ہے، کوفہ سے قریب، اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو بلایا تھا۔ حضرت امام حسین کے آنے کی جب خبر ملی تو کوفہ کا پورا نظام بہت تیزی کے ساتھ بدل دیا گیا، حکومتی سطح پہ گورنر چینج کر دیا گیا، سخت قسم کا گورنر وہاں بیٹھا دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو پہلے گئے تھے، کوفہ پہنچے تھے، قاصد بن کر، نمائندہ بن کر، ترجمان بن کر حضرت امام حسین کے، ان کا محاصرہ کر لیا، ان کو شہید کر دیا۔ جبکہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جب پہنچے تھے تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں نے ایک دن میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا، ایک دن میں 10,000 لوگوں نے بیعت کر لیا۔ اور یہ حالت دیکھ کر کے آپ نے یہ خط لکھ دیا حضرت امام حسین کو کہ کوفہ والے آپ کے منتظر ہیں اور یہاں حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ لوگوں کی صحیح طور پہ دینی رہنمائی کی جائے۔ حضرت امام حسین وہاں سے کوچ کر چکے تھے، لیکن گورنر جب چینج کر دیا گیا حاکم وقت کی طرف سے، اور جب ظلم ہوا کوفہ والوں پر، تو کوفہ کے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی خاطر ظلم کرنے کو ترجیح دیا، وہ ظالموں کے صف میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ڈر کے مارے یزیدی فوج میں شامل ہو گئے، لیکن ان کے دل میں امام حسین کی عظمت تھی لیکن ڈر گئے تھے۔ اور تیسری قسم وہ تھی جو شریف تھے لیکن کمزور تھے، وہ لوگ یا تو کوفہ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے یا کوفہ ہی میں اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ 3 طرح کے لوگ کوفہ میں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو جب خبر ملی تو حضرت امام حسین نے اپنا ارادہ کوفہ جانے کا ترک کیا تھا ایک روایت کے مطابق۔ اسی درمیان گورنر کا بھیجا ہوا قافلہ آپ کو گھیر لیتا، اور کربلا میں جو بے آب و گیا زمین تھی، جہاں رہنے کی جگہ نہیں تھی، بسنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں آپ کو خیمہ زن ہونا پڑا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام حسین نے یہ کہا کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں کہیں اور جانب چلا جاؤں گا، کسی اور جانب میں چلا جاؤں گا، تو میرا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ کوفہ کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ لیکن ایک بڑی فوج لے کر یزیدی وہاں پہنچ گئے اور ان کو گھیر لیا، اور اس بات پہ مجبور کیا کہ یا تو تم یزید کو خلیفہ مان لو یا تم قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے درمیان یہ واویلا مچایا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ لوگ باغی ہیں اور ان کا قتل واجب ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ حکومت کے باغی ہیں، دیش دروہ ہیں، ملک کے غدار ہیں، اس لیے ان کی سرزنش اور ان کا قتل ضروری ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ یہ ہے یزیدیت، اس کو یزیدیت کہتے، پروپیگنڈا کرنے کو یزیدیت کہتے۔
اور صبر و استقامت کو حسینیت کہتے ہیں۔ آج بھی اس نسل کے مولوی ہیں معاشرے میں، اس نسل کے علماء مفتی آج بھی موجود ہے۔ جس نسل کے علماء نے اور مفتیوں نے امام حسین کو باغی ثابت کرنے کے لیے فتوے دیے تھے، وہ نسل کٹی نہیں، ختم نہیں ہوئی ہے۔ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظلم یہ ہے کہ ہم نے آپ کا قتل کر دیا، اور ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو کافر بنا دیا۔ بڑا ظلم کیا ہے؟ قتل کر دینا چھوٹا ظلم ہے، اور کافر بنا دینا بڑا ظلم ہے، اور کافر بنا کے قتل کر دینا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ باغی بنا کر قتل کر دینا، گھر کا گھر، بچے اور بوڑھے، دودھ پیتے بچوں کو بھی شہید کر دینا، بیمار کو بھی تکلیف دینا، خواتین کو قیدی بنا لینا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا جو آج طاقت کے نشے میں ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، یہ سارے ظلم کے داستان کربلا کے داستان کے سامنے کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص ہمارے اوپر جتنا ظلم کر لے، لیکن کربلا کا جب مناظر ہم یاد کر لیتے ہیں تو ہمیں صبر آ جاتا کہ جتنا بھی ظلم ہو جائے ہمارے اوپر، کربلا والوں پہ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم اب روئے زمین پہ کسی پہ نہیں ہونے جا رہا۔ تو کربلا والوں پہ ظلم کرنے والے یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، شریعت کا نعرہ بلند کرنے والے لوگ ہی تھے۔ ستم اس پہ ہے، صدمہ اس پہ ہے کہ کلمہ پڑھ پڑھ کر، نماز کی حالت میں نبی پر اور آل نبی پر درود پڑھ پڑھ کر آل نبی کو شہید کر دیا۔ ان ظالموں پہ لعنت نہیں ہوگی تو کس پہ لعنت ہوگی؟ تم اپنی نمازوں پہ جس پہ درود پڑھتے ہو اس کو باغی ثابت کرتے ہو، اور اس کا قتل کرتے ہو، اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہو، اس کے گھر اور کنبے کو بھی تم تباہ اور پریشان کرتے ہو۔ اس سے بڑا ظلم ہوئے زمین پہ کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی ہونے جا رہا ہے۔ تو ظلم کرنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آج بھی معاشرے میں یزیدی مولوی زندہ ہیں، یزیدی مفتی زندہ ہیں۔ جب ان کو ظلم کرنا ہوتا ہے کسی کے خلاف تو دو نعرہ بلند کرتے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ قبر پجوا ہے، اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ جب یہ دو نعرہ آپ کسی کے خلاف دے دیجئے گا تو لوگوں کے دلوں سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو ہم لوگ مل کے یہ کہہ دیں کہ یہ قبر پوجتا ہے، قبر والے کو اللہ سمجھتا ہے، تو بتائیے کہ مسلمانوں کے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی بچے گی؟ کوئی ہمدردی بچے گی؟ جب ہمدردی نہیں بچے گی تو اب اس سے رشتے نہیں کریں گے، اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اس کو دعوت میں نہیں بلائیں گے، اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو یہ ایسا زہریلا نعرہ ہے جس نعرے کو دینے والے یزیدی لوگ موجود ہیں، کوئی یہودی نہیں، کوئی نصرانی نہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں جو یہ نعرہ دیتے ہیں معاشرے۔ اور دوسرا ایک اور نعرہ ہے جو دوسرا گروپ دیتا ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ اس سے پوچھئے بھائی کہ تم نے گستاخی کی ہے؟ تو کہتا ہے کہ جو گستاخی کرے گا وہ کافر ہے۔ گستاخی کرنے والے کو کافر سمجھتا ہے، دین سے خارج سمجھتا ہے، اس شخص کو گستاخ کہا جاتا۔ تو رسول اللہ کی گستاخی یہ اتنا ہاٹ ٹاپک ہے، اتنا سینسیٹیو ہے یہ کہ یہ نعرہ دینے کے بعد پھر جس کے بارے میں آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے تعلق سے معاشرے میں کوئی ہمدردی نہیں بچے۔ معاشرے کا انسان اس کے لیے اب کوئی ہمدردی نہیں رکھے گا، نتیجتاً اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے جنازے میں لوگ شریک نہیں ہوں گے، اس کی دعوت میں نہیں جائیں گے، اس سے شادیاں نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سب ہو رہا ہے۔ انصاف سے دیکھیے، بات کہتا ہے دال کو کہ گستاخ رسول ہیں، اور دال کہتا ہے با کو کہ قبر پجوا ہے۔
نہ ادھر کوئی قبر پوج رہا ہے اور نہ ادھر اللہ اور رسول کو کوئی گالی دے رہا. اگر دو چار کوئی قبر پوج رہا ہو یا دو چار کوئی گالی دیا ہو یا دے رہا ہو تو وہ جہنم میں جائے، وہ کافر ہوگا نا. کہ پورے کے پورے کنبہ کو آپ کافر بنائیں گے، پوری کی پوری نسل کو آپ کافر بنائیں گے. جس نے ظلم نہیں کیا اس کو آپ سزا دیں گے، جس نے گستاخی نہیں کی، جس نے شرک نہیں کیا اس کو آپ کافر اور گستاخ رسول بنائیں گے. یہ سراسر زیادتی ہے. دین تحقیق چاہتا ہے. دین تو بہت بلند چیز ہے. دنیا بھی تحقیق چاہتی ہے. اگر آپ کے اوپر مقدمہ کر دیا جائے گا تو کورٹ میں گواہ ڈھونڈا جائے گا. جب تک آپ کے اوپر الزام ثابت نہیں ہو جائے گا اس وقت تک کہ جج بھی فیصلہ نہیں دے گا آپ کے خلاف. تو دنیا کا قانون بھی حجت کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، دلیل ڈھونڈتا ہے، اور دین تو اس سے بلند ہے. تو ان جھگڑوں نے دین کی عظمت کو پامال کر دیا، دین داروں کو گوفے میں بند کر دیا. ان مولویوں کے الزام تراشی کی وجہ سے، ان کی جرات کی وجہ سے، ان کی بےہودگی کی وجہ سے، ان کی جرات بیجا کی وجہ سے بہت سارے علماء، مشائخ، خانقاہیں، ادارے معاشرے سے کٹ کے رہ گئے اور لوگ اپنے کٹیا میں اللہ اللہ کرنے لگے. معاشرے کو چھوڑ دیا، انسانوں کو چھوڑ دیا، سماج کو چھوڑ دیا. سماج کی رہنمائی کرنے والے لوگ جو رہنمائی صحیح سے کر سکتے تھے ان کے اوپر ایسے الزام لگائے گئے ان یزیدی مولویوں کی طرف سے کہ سماج کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا دوپہر ہو گیا. بہت سارے خانقاہیں، بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ، میں نام گنا سکتا ہوں کہ جن کے اوپر مولویوں نے الزام لگایا، اور الزام کا بدلہ یہ ہوا کہ وہ علماء اور مشائخ عوام سے الگ ہو کر اپنی کٹیا میں اپنی زندگی گزار کے اللہ اللہ کر کے چلے گئے. جانے کے بعد ماننے والے ان کو مان رہے ہیں اور کافر کرنے والے کافر کر رہے. تو یہ زیادتیاں ہیں. ایک چیز اور بتا دوں، ہم سب لوگ سنی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ اسی وقت عقیدہ ہوتا ہے جب کوئی اس کا اعتقاد کرے. ایک آدمی کے بارے میں نے کہا یہ بہت پکا سچا مسلمان ہے اور اس نے کبھی اسلام کو جانا ہی نہیں، کیا مسلمان ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا. پوری دنیا مل کے کہے تب بھی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی کے بارے میں ہم لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت پکا قسم کا کافر ہے، گستاخ رسول ہے، قبر پجوا ہے، تو کیا وہ ہو جائے گا؟ جب تک وہ عقیدہ نہیں رکھے گا خود، جب تک اس کا عقیدہ نہیں ہوگا اس وقت تک کہ اس کے اوپر پوری دنیا کا فتویٰ اثر کرنے والا نہیں ہے. لوگ اپنا اپنا فتویٰ لے کے اپنی اپنی بازار گرم کریں لیکن وہ شخص اپنی جگہ اٹل ہے. جب تک وہ عقیدہ نہیں بنائے گا اپنا تب تک کہ وہ اس کا عقیدہ نہیں کہا جائے گا. کل قیامت میں کھلے گا. یہاں اگر لوگ اس کو فتویٰ لگا کر سولی پہ چڑھا کر اور اس کو جلا کر دنیا میں چھینٹ دیں تب بھی وہ کافر نہیں ہوئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں حضرت امام زید جو ان کے پوتے تھے، حضرت امام حسین کے لڑکے حضرت زین العابدین اور ان کے لڑکے حضرت امام زید. حضرت امام زید وہی عراق کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، جو دیکھتا ہے گر پڑتا ہے. یہ جو جلال ہے، یہ روب ہے، یہ حسن ہے کہ جو دیکھتا ہے انہی کا گرویدہ ہو جاتا ہے. آپ کا درس لگتا ہے ہزاروں ہزار کی تعداد میں. 40,000 روایتیں ہیں کہ 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ ہو گئے. اور اس وقت کا جو گورنر تھا عراق کا، جو اس وقت کا گورنر تھا وہاں کا، اس کو رہا نہیں گیا. اس نے اپنے دربار میں بلایا قاضیوں کو، مفتیوں کو، کہا یہ تو یار چھا جائے گا، یہ تو امام زید چھا جائے گا، اس کا تو خاتمہ ضروری ہے ورنہ پھر پلٹ دے گا ہماری حکومت کو، اموی حکومت کو خطرہ ہے. مفتیوں نے کہا کہ حضور آپ اس کو دربار میں بلا کے ذلیل کر دیجئے تاکہ اس کا اثر کم ہو جائے. بلایا دربار میں، آپ نے دربار میں جا کے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. حضرت امام زید نے سلام کیا اور گورنر نے جواب نہیں دیا. پھر بحث ہوئی. حضرت امام زید کے اندر امام حسین کا خون دوڑ رہا تھا. جب آپ کی گستاخی شروع کی اس نے
تو آپ نے کہا کہ تم جیسے حکمرانوں کا علاج صرف تلوار میں ہے اور کچھ نہیں، اور یہ کہا اور آپ دربار سے نکل گئے۔ جب آپ دربار سے آ گئے تو اس کو بہانہ مل گیا، اس نے کہا کہ اب بہانہ مل گیا ہے، اس کو قتل کرو، سزا دو، اور اس کے بعد بھی مت چھوڑنا، چوراہے پہ لٹکا دینا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ان کے خلاف جنگ ہوئی، امام زید کو شہید کیا گیا، امام زید کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو شہید کیا گیا، پھر ان کی لاش کو چوراہے پہ 3 دن لٹکایا گیا، پھر 3 دن کے بعد اس لاش کو اتار کر بوٹی بوٹی کیا گیا، پھر اس میں آگ لگائی دی گئی، پھر جو راکھ بچی اس کو پورے شہر میں چھینٹ دیا گیا۔ یہ ظلم کی داستان ہے کربلا والوں اور ان کی نسل پر، اور یہ حکمرانوں کی طرف سے اور یزیدی علماء کی طرف سے ہوا ہے۔ تو جب بھی مسلمانوں کی عظمت پر، مسلمانوں کی جان پر، مال پر، ایمان پر جب ڈاکہ ڈالا جائے تو آپ جان لیجئے گا کہ چور دروازے سے کوئی یزیدی مولوی مفتی آپ کے معاشرے میں داخل ہو رہا، اور ایسے یزیدی مفتی اور مولوی کے خلاف اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے ہیں بزدلی میں، کم ہمتی میں، اپنے مصلحت کی وجہ سے، تو جان جائیے کہ آپ کے معاشرے سے امان اٹھ چکا ہے، بھلائی ختم ہو چکی ہے، خیر کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ کے معاشرے میں، آپ کی نسل میں نیک اور صالح لوگ پیدا نہیں ہونے والے ہیں۔ اگر آپ نے نیکی کو اور بدی کو نہیں پہچانا تو نیک لوگ آپ کے معاشرے میں جنم نہیں لیں گے۔ یہ دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے، خیر اور شر کا دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے وجود سے خیر پھوٹ رہا ہے یا شر پھوٹ رہا ہے، ہم خیر کے ساتھ شامل ہیں یا شر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اچھے کے ساتھ ہیں یا برے کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں۔ مظلوم ہو کے دنیا میں مر جانا ظالم ہو کے زندہ رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا یہ دارالعمل ہے، زندگی کی جگہ نہیں ہے۔ زندگی کے لیے تو دارالبقاء اللہ نے بنایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا اور تمام شہداء کربلا کے صدقے طفیل ہم کو، ہماری نسل کو حق بولنے، حق پہ چلنے، حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر کربلا والوں نے اپنی جانیں دی ہیں، عظمتیں قربان کی ہے، اپنی نسل قربان کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی انرجی، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم بھی کچھ خرچ کر سکیں۔